قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عرب خطے میں حالات ٹھیک ہونے کی بجائے خراب سے خراب تر ہو گئے۔ ڈیل آف سینچری اب عربوں کے لیے ذلیل آف سینچری بننے والی ہے۔ ٹرمپ کے اسرائیل عرب اتحاد کا خواب چکنا چور ہونے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر عرب ممالک میں بڑے خطرے نے عرب اسرائیل اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یمن اور فلسطین اب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے لیے گلے کی ہڈی بننے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں کیسے جارحانہ پتے کھیلنے والے ہیں، کس طرح عرب ممالک خطے میں بدترین صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ متحدہ عرب امارات پر بڑے حملے کے خطرے کی خبر نے کس طرح عربوں کے پاؤں تلے زمین ہلا دی، خفیہ ایجنسیوں نے UAE کو کون سا اہم پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا طیارہ پرواز سے قبل ہی اسرائیلی ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، جہاں عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، وہیں ان کی عوام کی جانب سے اسرائیل کے خلاف شدید ترین نفرت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے دورے اچانک منسوخ ہونے کے اصل حقائق نے عرب اسرائیل تعلقات کو نئے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف عرب ممالک کے اندر پھوٹتی بغاوتیں ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کھڑا ہے۔ اب ان عرب ممالک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے پلڑے میں بیٹھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے نے عربوں کی خوش فہمی کا بھی پول کھول دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے دورے طے کیے تھے، لیکن سیاسی ہنگامہ آرائی اور حملے کے خدشات نے دورے منسوخ کروا دیے۔ کچھ عرصہ قبل مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع فلسطینی اتھارٹی نے احتجاجاً عرب لیگ کے اجلاسوں کی اپنی صدارت چھوڑ دی اور متحدہ عرب امارات اور بحرین سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا، جس کے بعد فلسطینی عسکری گروپ نے اس حوالے سے دبنگ بیان جاری کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کی جدوجہد اور آزادی کے لیے کوششیں کرنے والی بڑی عسکری تنظیموں کے ارکان کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر حملے کی اطلاعات کے بعد اچانک اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کو غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اس بات کو خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ عسکری گروپ کی جانب سے ممکنہ حملے کی وجہ سے روکا گیا ہے، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر ہی ہونا تھا۔ حیران کن صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے عرب امارات نے عالمی وبا کا بہانہ بنایا اور ایسے ممالک کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی جن کے شہریوں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ دوسری جانب ان ممالک کے مسافروں پر بھی پابندی لگا دی جن کے شہریوں پر حملے کا خطرہ تھا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اسرائیلی وزیر اعظم پر حملے کی خبر عرب ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کو اچانک منسوخ کرنا پڑا۔ دوستو، عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جیسے جیسے بحال ہو رہے ہیں، ویسے ہی عرب ممالک ایک نئے اور بڑے خطرے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ عربوں کو معلوم ہے کہ وہ کسی بھی صورت کسی انتہا پسند گروپ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ابوظہبی، شارجہ، دبئی اور دیگر ریاستوں میں تیل کی پیداوار پہلے ہی کم ہے، جبکہ بین الاقوامی سیاحت عروج پر ہے۔ عرب اس وقت اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ صرف ایک دھماکے کی وجہ سے ان کی ساری معیشت زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ دبئی، ابوظہبی کا اربوں بلکہ کھربوں ڈالر کا بزنس اور سرمایہ بین الاقوامی سیاحت سے ہی آتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، عرب ممالک کو اسرائیل سے صرف اور صرف فائدہ ایران کے خلاف مل رہا ہے۔ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب ممالک دھڑا دھڑ اسرائیل سے ڈیل اور اسے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب انہیں انتہا پسند گروپوں اور اندرونی محاذ سے ڈر ہے، جو مقدار میں کم لیکن طاقت میں اتنے ضرور ہیں کہ عربوں کی معیشت کو ایک جھٹکے میں زمین بوس کر سکیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کی سیاحت اور معیشت صرف اور صرف اس وقت ہی پھل پھول سکتی ہے جب اس میں امن کی بانسری بجائی جا رہی ہو۔ آنے والے دنوں میں عربوں کی حالت کیا ہو سکتی ہے وہ سب دیکھیں گے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی اور کرنٹ افیئرز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔